اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ہم نے گزشتہ درس میں چند امور کو ذکر کیا تھا، ان کا خلاصہ ذکر کر کے انشاءاللہ ہم آگے چیزوں کو بیان کریں گے. گزشتہ درس کا جو خلاصہ ہے، تین اس کے پاور پوائنٹ ہیں، 3 پوائنٹ ہیں. پہلا جس چیز کو ہم نے ذکر کیا تھا کہ دنیا کی سب چیزیں پاک ہیں سوائے عین نجس کے، جو 10 چیزیں ہیں. اور دوسرا پوائنٹ ہم نے جو ذکر کیا تھا، کوئی چیز بھی جو بذات خود پاک ہے وہ نجس کیسے ہوگی؟ تو وہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو چیز بذات خود پاک ہے وہ کسی عین نجس یا متنجس کے ساتھ مس ہو، اور مس بھی رطوبت کے ساتھ ہو، اور رطوبت بھی ایسی ہو جو سرایت کرنے والی ہو، تو تب وہ چیز جو بذات خود پاک تھی وہ نجس ہوگی. یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ تھا. تیسرا پوائنٹ ہم نے جو ذکر کیا وہ تھا قاعدہ طہارت. قاعدہ طہارت کیا ہے؟ آپ کو یقین ہے کہ یہ چیز پاک ہے، پھر آپ کو شک ہوتا ہے کہ نجس ہوئی ہے یا نہیں، تو آپ اسے پاک ہی سمجھیں. اس قاعدے کو ہم تفصیلاً ذکر کر چکے ہیں، بس ایک مثال اور ایک روایت کے ساتھ میں اس کو بیان کرتا ہوں. دیکھیں، آپ گھر سے نکلے ہیں، آپ نے لباس زیب تن کیا ہے، اور جب آپ لباس زیب تن کر رہے تھے آپ کو یقین ہے کہ میرا لباس پاک ہے. آپ یہ لباس زیب تن کر کے روڈ کے اوپر آ گئے ہیں، گلی کے اوپر آ گئے ہیں، آپ کے اوپر کوئی چھینٹیں آئی ہیں، آپ کو شک ہے کہ ممکن ہے یہ پاک پانی ہو اور ممکن ہے یہ متنجس یا عین نجاست کا پانی ہو، تو آپ کو شک ہے. تو جب پہلے آپ کو یقین تھا، جب آپ گھر سے نکلے اور آپ نے لباس زیب تن کیا تو آپ کو یقین تھا کہ میرا لباس پاک ہے. ابھی جب چھینٹیں آئی ہیں آپ کے اوپر تو آپ کو شک ہے کہ ممکن ہے یہ چھینٹیں پاک ہوں اور ممکن ہے کہ یہ نجس ہوں، تو آپ اسے پاک ہی سمجھیں. دیکھیں، یہ جو قاعدہ ہے یہ فقہاء نے ائمہ علیہ السلام کی روایات سے ماخوذ کیا ہے. ایک روایت میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جس روایت کے بعد آپ کے یہ قاعدہ اور زیادہ آپ کے اذہان میں واضح ہو جائے گا. راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا، میں نے اپنا لباس یوز کے لیے ایک کافر کو دیا. ایک کافر میرے دروازے پہ آیا اور اس نے استعمال کے لیے، یوز کے لیے میرا لباس مانگا. یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ جس وقت لوگوں کے پاس کھانے پینے اور لباس کے مشاکل ہوتے تھے تو لوگ ایک دوسرے سے لباس مانگ کر یوز کرتے تھے. تو راوی کہتا ہے کہ میرے پاس ایک کافر آیا اور اس نے مجھ سے لباس مانگا کچھ عرصے کے لیے، یوز کے لیے، تو میں نے اسے لباس دے دیا. ابھی یہ میرا لباس کچھ عرصہ کافر کے پاس یوز میں رہا ہے اور ابھی وہ مجھے واپس کر کے گئے ہیں، تو کیا میں اس کے اندر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں. تو مولا نے کہا کہ آپ کے ذہن میں خلش کہاں ہے، آپ کے ذہن میں مسئلہ کہاں پہ ہے؟
کہا مولا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کافر مجھ سے لباس لے کر گیا تھا اور یہ کافر کے یوز میں رہا ہے اور وہ شراب پیتے ہیں، ممکن ہے شراب کے قطرے اس کے اوپر گرے ہوں، اور دوسرا وہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اور خنزیر عین نجس ہے جیسا کہ شراب عین نجس ہے، ممکن ہے وہ گوشت میرے لباس کے اوپر گرا ہو۔ تو امام علیہ السلام نے کہا دیکھیں، ممکن ہے، گمان ہے، شک ہے، آپ کو یقین تو نہیں ہے کہ شراب کے قطرے گرے ہیں، یقین تو نہیں ہے کہ خنزیر کا گوشت گرا ہے، تو آپ اسے پاک ہی سمجھیں، اور بغیر پاک کیے ہوئے آپ اس کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس قسم کی احادیث سے جو ائمہ علیہ السلام سے صادر ہوئیں تو فقہا نے اس قاعدہ طہارت کو اخذ کیا ہے کہ آپ نے جب لباس دیا تھا کافر کو تو یہ لباس پاک تھا، ابھی آپ کو شک ہے، گمان ہے کہ ممکن ہے شراب کے قطرے گرے ہوں، ممکن ہے خنزیر کا گوشت گرا ہو اس کے اوپر، لیکن آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ اسے پاک ہی سمجھیں۔ تو پلیز میں ہمیشہ مومنین کو کہتا ہوں کہ آپ نجاست اور طہارت کے چیپٹر میں وسواسی شکی مزاج نہ بنیں۔ جب ائمہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، جب فقیہ کہہ رہے ہیں کہ پاک ہے تو آپ اسے پاک ہی سمجھیں۔ آپ واش روم میں فرض کرے جاتے ہیں، کوئی چھینٹیں آپ کے اوپر پڑتی ہیں واش روم کے فرش سے، تو آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ فرش نجس ہے، تو آپ اسے پاک ہی سمجھیں اور اپنے آپ کو وسواسی نہ بنائیں پلیز۔ تو یہ ہمارے گزشتہ درس کا خلاصہ تھا۔ آج کا درس جو ہے وہ ہمارا یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ فرض کریں اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ ایک چیز نجس ہو گئی ہے تو اسے پاک کیسے کریں۔ تو یہاں پر جو ہے چند چیزیں ہمیں جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنی ہے۔ پہلی سب سے چیز ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ کون سی چیز نجس ہوئی ہے، کون سی چیز نجس ہوئی ہے۔ لباس نجس ہوا ہے، بدن نجس ہوا ہے، قالین نجس ہوئی ہے، بیڈ شیٹ نجس ہوئی ہے، برتن نجس ہوئے ہیں، فرش نجس ہوا ہے، دیوار نجس ہوئی ہے، کون سی چیز نجس ہوئی ہے۔ آپ کہیں گے آقا صاحب یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ فقہ میں میٹر کرتی ہے۔ ممکن ہے اگر بدن نجس ہو اور یورین سے نجس ہو، انسان کا بدن نجس ہو اور یورین سے نجس ہو تو اسے 2 مرتبہ دھونا ہوگا، اور اگر قلین نجس ہو بے شک یورین سے ہی نجس ہو اسے 1 مرتبہ دھونا ہوگا۔ تو لہذا کون سی چیز نجس ہوئی ہے اور کس عین نجاست یا متنجس کی وجہ سے نجس ہوئی ہے یہ میٹر کرے گا۔ تو لہذا سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیز نجس ہوئی ہے۔ دوسرا ہم نے جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ کس چیز سے نجس ہوئی ہے، وہ کون سی نجاست تھی کہ جس کی وجہ سے نجس ہوئی ہے۔ کیا پیشاب کی وجہ سے نجس ہوئی ہے، یورین گرا ہے، خون گرا ہے، یا اور کسی متنجس کی وجہ سے نجس ہوئی ہے۔ دیکھیں نجاست 2 چیزوں کی وجہ سے پھیل سکتی ہے اس دنیا میں، یا عین نجس کی وجہ سے یا آگے متنجس کی وجہ سے۔ دیکھیں عین نجس کیا ہوتا ہے؟ عین نجس وہ چیزیں ہیں جن کی نجاست ذاتی ہوتی ہے، کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتی۔ مثلا خون ہے، کتا ہے، خنزیر ہے، ان کی نجاست ذاتی ہے۔ کتے کو آپ پاک کرتے رہیں پاک نہیں ہوگا، خنزیر کو آپ پاک کرتے رہیں 1000 مرتبہ پاک کرتے رہیں پاک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نجاست ذاتی ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک چیز کی نجاست ذاتی نہیں ہے، وہ ذاتاً پاک ہے، لیکن کسی متنجس کی وجہ سے
किसी चीज की वजह से वो नजस हो गया है, इसको हम फिक्र में मुतनज्जिस कहते हैं। मसलन ये हाथ जो है वो पाक है, बजाते खुद पाक है, लेकिन इसके ऊपर ब्लड गिरा है तो ये मुतनज्जिस हो गया है। ये जातन पाक था, एक निजासत इसके ऊपर आई है जिसकी वजह से ये मुतनज्जिस हो गया है। तो देखिए हमारे पास दो इस्तिलाह हैं, एक है ऐन नजिस, वो 10 चीजें हैं, और वो मंबा और मरकज है निजासत के फैलने का, और बाकी जो चीजें बजाते खुद पाक हैं वो इन निजासात की वजह से मुतनज्जिस हो जाती हैं। तो फर्ज करें ये मेरे हाथ के ऊपर खून गिरा तो ये मुतनज्जिस हो गया, और ये हाथ मेरा दाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड जो मुतनज्जिस हुआ था वो राइट हैंड को टच किया तो ये भी मुतनज्जिस हो गया। यानी जातन ये भी पाक था लेकिन अभी मुतनज्जिस हो गया है। तो निजासत दो चीजों की वजह से फैलेगी, या तो ऐने नजिस या मुतनज्जिस। इंशाल्लाह मुतनज्जिस की तफसील हम आगे भी जाकर आपके सामने बयान करेंगे। तो अभी हम जो है वो ये चीज जिक्र करते हैं कि ऐने नजिस चीजें कौन सी हैं कि जिनकी निजासत जाती है। वो हमने आपके सामने जिक्र किया था कि ऐने नजिस जो चीजें हैं वो 10 हैं। सबसे पहली दो चीजें जो ऐने नजिस हैं वो पेशाब और पाखाना है। देखिए इंसान का और हर वो हैवान के जो खूने जहिंदा रखता है और हराम गोश्त है, उसका पेशाब और पाखाना नजिस है। मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूं, इंसान का और हर वो हैवान के जो खूने जहिंदा रखता है, यानी खूने जहिंदा के मीनिंग ये हैं कि जब उसकी शहरग काटी जाए तो खून उछल कर निकलता है। हर वो हैवान के जो खूने जहिंदा रखता है और हराम गोश्त है, यानी उसका गोश्त खाना हराम है, उसका पेशाब और पाखाना नजिस है। इंसान का और हर उस हैवान का कि जो खूने जहिंदा रखता है और हराम गोश्त है, उसका पेशाब और पाखाना नजिस है। लेकिन अगर हलाल गोश्त है, जैसे गाय है, भेड़ है, ऊंट है, हलाल गोश्त है, खूने जहिंदा भी रखता है, इसका पेशाब और पाखाना पाक है। इसके अलावा वो हैवान कि जो खूने जहिंदा नहीं रखता, उसके पेशाब और पाखाने का क्या हुक्म है, उसके फुजले का क्या हुक्म है, और उसके यूरिन का क्या हुक्म है जो खूने जहिंदा नहीं रखता। जो खूने जहिंदा नहीं रखता और उर्फ में उसका गोश्त भी नहीं है तो उसका फुजला पाक है। असल कीड़े मकोड़े हैं, ये खूने जहिंदा भी नहीं रखते और गोश्त भी उर्फ में नहीं रखते, तो इनका फुजला जो है वो पाक है। अलबत्ता एक ऐसा हैवान है जो खूने जहिंदा तो नहीं रखता लेकिन उर्फ में गोश्तदार जानवर शुमार किया जाता है, उसका पेशाब यूरिन एहतियात वाजिब की बिना पे नजस है। मसलन मेंढक है, ये खूने जहिंदा फर्ज करें नहीं रखती, तो इसका यूरिन एहतियात वाजिब की बिना पे नजस है। इसके अलावा परिंदे और परिंदों का जो फुजला है या पेशाब है, अगरचे वो हराम गोश्त जानवारी क्यों ना हो, अगरचे वो परिंदा हराम गोश्ती क्यों ना हो, उसका यूरिन और फुजला पाक है। तो पहली निजासत जो हमने जिक्र की वो पेशाब और पाखाना
یہ عین نجس ہیں انسان کا اور ہر اس حیوان کا جو خون جہندہ رکھتا ہو اور حرام گوشت ہو، اس کا پیشاب اور یورین نجس ہے۔ پرندوں کے جو پیشاب اور فضلہ ہے وہ پاک ہے۔ دوسرا جو عین نجس ہے چیز وہ ہے خون۔ ہر وہ حیوان، انسان کا خون اور ہر اس حیوان کا خون جو خون جہندہ رکھتے ہیں، خون جہندہ کی تفصیل بیان ہو چکی ہے، بار بار بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان اور ہر اس حیوان کا خون کہ جو خون جہندہ رکھتا ہے اس کا خون بلڈ نجس ہے، اور جو خون جہندہ نہیں رکھتا اس کا بلڈ پاک ہے۔ مثلا مچھلی ہے، یہ خون جہندہ نہیں رکھتی، اس کو ذبح کیا جائے تو اس کا خون اچھل کر نہیں نکلتا، تو اس کا خون پاک ہے۔ کھایا جا سکتا ہے، نہیں کھایا جا سکتا، لیکن ابھی ہم کھانے پینے کے احکام نہیں بیان کیے کر رہے۔ نہیں کھایا جا سکتا، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ حیوان کے جو خون جہندہ نہیں رکھتے، مثلا مچھلی ہے، اس کا خون، اس کا بلڈ پاک ہے۔ اسی طرح ایک یہاں پہ شبہ پایا جاتا ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو چکی ہے کہ ہر خون نجس ہے۔ ایسا نہیں ہے، جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ جو حیوان خون جہندہ نہیں رکھتے ان کا خون پاک ہے۔ اسی طرح اگر ہمیں شک ہو، ہمارے اوپر کوئی خون کی چھینٹیں آئی ہیں، نہیں معلوم کہ یہ کس حیوان کی ہیں، یہ نجس خون ہے یا پاک خون ہے، یہ خون جہندہ رکھنے والے حیوان کا ہے یا خون جہندہ رکھنے والے حیوان کا نہیں ہے، تو ہم اسے پاک ہی سمجھیں گے۔ جیسا کہ سید الشہداء کی شہادت کے بعد امطرت السماء دمعا ابیتا، کہ سید الشہداء کی شہادت کے بعد آسمان خون کے آنسو رویا، یعنی خون کے قطرے گرے۔ اور خواتین جب لباس خشک کرنے کے لیے، کپڑے خشک کرنے کے لیے جب سورج کی شعاؤں کے سامنے بچھاتی تھیں تو اس کے اوپر خون کے قطرے نظر آتے تھے، واقعہ کربلا کے بعد، سید الشہداء کی شہادت کے بعد۔ یہ خون پاک ہے، اس کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ کس حیوان کا خون ہے، کسی حیوان کا خون ہے، کس کا خون ہے، بلکہ امطرت السماء دمعا، آسمان خون کے آنسو رویا۔ تو لہذا ہر خون نجس نہیں ہے۔ یہ جو آسمان خون کے آنسو رویا تھا یہ خون پاک تھا، یہ خون نجس نہیں ہے۔ فقط اس انسان کا اور اس حیوان کا کہ جو خون جہندہ رکھتا ہے اس کا خون جو ہے وہ نجس ہے، اس کے علاوہ خون جو ہے وہ نجس نہیں ہے۔ یہ دوسری عین نجس تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو چیز نجس ہے وہ منی ہے۔ دیکھیں، انسان کی منی نجس ہے، مرد کی منی، غور کیجئے گا، مرد کی منی نجس ہے۔ ہر اس حیوان کی منی بھی نجس ہے جو خون جہندہ رکھتا ہے اور حرام گوشت ہے، اس کی منی بھی نجس ہے۔ اور ہر وہ حیوان کہ جو خون جہندہ رکھتا ہے اور حلال گوشت ہے اس کی منی نجس ہے احتیاط واجب کی بنا پہ، یعنی مرد کی منی نجس ہے، اس میں فتویٰ ہے۔ ہر اس حیوان کی منی نجس ہے جو خون جہندہ رکھتا ہے اور حرام گوشت ہے، یہاں پر بھی فتویٰ ہے کہ منی نجس ہے۔ اور ہر وہ حیوان کہ جو خون جہندہ رکھتا ہے اور حلال گوشت ہے اس کی منی نجس ہے احتیاط واجب کی بنا پہ۔
آپ کہیں گے آغا صاحب آپ نے کہا کہ مرد کی منی نجس ہے، تو خواتین کی جو رطوبت خارج ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک نقطے کی وضاحت کرتا جاؤں. دیکھیں ابھی ہم جماع کے بارے میں بحث نہیں ہو رہی. ایک رطوبت خارج ہوتی ہے، جو رطوبت عورتوں کے ہاں خارج ہوتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ مرد کی منی تو نجس ہے. دیکھیں فقہا کہتے ہیں کہ جو رطوبت عورتوں کے ہاں خارج ہوتی ہے وہ منی نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ اس کے اوپر منی کے احکام جاری ہوتے ہیں. دیکھیں مرد کے ہاں میڈیکل میں بھی سپرم خارج ہوتے ہیں اور خاتون کے ہاں ایگ خارج ہوتے ہیں. لہذا فقہا کہتے ہیں کہ جو رطوبت خاتون کے ہاں خارج ہوتی ہے وہ منی نہیں ہے حقیقتاً، لیکن بعض دفعہ اس کے اوپر منی کے احکام جاری ہوتے ہیں. دیکھیں ابتدائی طور پر جو عورت کے ہاں رطوبت خارج ہوتی ہے اس کی ابتدائی طور پر دو قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ عورت کی جو رطوبت خارج ہو رہی ہے وہ شہوت کے ساتھ خارج ہو رہی ہے یا بغیر شہوت کے خارج ہو رہی ہے. اگر رطوبت بغیر شہوت کے خارج ہو رہی ہے، اس میں کوئی شہوت نہیں ہے، جیسے لکوریا وغیرہ خواتین کو آتا رہتا ہے، یہ رطوبت پاک ہے اور خاتون کے اوپر کچھ بھی واجب نہیں ہے. نہ اس رطوبت کی وجہ سے وضو واجب ہوتا ہے، نہ اس رطوبت کی وجہ سے غسل جنابت واجب ہوتا ہے. تو یہ وہ رطوبت ہے جو بغیر شہوت کے خارج ہوئی. ابھی اگر رطوبت شہوت کے ساتھ خارج ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہاں پر فقہا کہتے ہیں کہ 3 سٹیجز ہیں شہوت کی. اگر رطوبت شہوت کے ساتھ خارج ہوئی ہے اور اتنی شدید جنسی ہیجان تھا، عورت کی شہوت کی انتہا تھی، اور اس کے بعد یہ رطوبت خارج ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اندرونی لباس نجس ہو گیا ہے، تو اس کو ہم عرف میں انزال کہتے ہیں. یہ رطوبت، غور کیجئے گا میرے الفاظ کی طرف، منی کا حکم رکھتی ہے. یعنی یہ رطوبت نجس ہے جو اتنی شدت شہوت کے ساتھ خارج ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے غسل جنابت بھی واجب ہو گیا ہے. تو یہ پہلی سٹیج تھی کہ جہاں پر خاتون شہوت کی انتہا کو پہنچائے اور رطوبت خارج ہو. یہ رطوبت بھی نجس اور غسل جنابت کا موجب بھی بنتی ہے. دوسری سٹیج کہ رطوبت خارج ہوئی ہے، شہوت کے ساتھ خارج ہوئی ہے، لیکن شہوت کا درمیانی درجہ تھا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں فقہا کہتے ہیں کہ یہ نجس ہے اور احتیاط واجب کی بنا پہ غسل جنابت بھی انجام دینا ہوگا. یعنی جو دوسری سٹیج ہے وہ کیا ہے کہ رطوبت خارج ہوئی ہے شہوت کے ساتھ، لیکن شہوت کا درمیانی درجہ تھا. خاتون شہوت کی انتہا کو نہیں پہنچی، لیکن بالآخر رطوبت جو خارج ہوئی ہے وہ شہوت کے ساتھ ہی خارج ہوئی ہے. تو یہ رطوبت منی کا حکم رکھتی ہے، یعنی نجس ہے، اور اس کی وجہ سے احتیاط واجب کی بنا پہ غسل واجب ہوگا. اور تیسری صورت کہ جہاں پہ رطوبت خارج نہیں ہوئی، ہلکی پھلکی شہوت کی وجہ سے شرمگاہ کے اندر، ویجائنا کے اندر ہی کچھ پانی ہے، لیکن رطوبت باہر خارج نہیں ہوئی، تو اس صورت میں خاتون کے اوپر کچھ بھی واجب نہیں ہے، یعنی غسل جنابت واجب نہیں ہے. تو خاتون کے ہاں جو رطوبت خارج ہوتی ہے اس کی بیسیکلی 2 قسمیں ہیں، یا وہ شہوت کے ساتھ خارج ہوگی یا شہوت کے بغیر خارج ہوگی. اگر شہوت کے بغیر خارج ہوئی ہے جیسے لکوریا وغیرہ اور یہ چیزیں،
تو یہ رطوبت پاک ہے اور خاتون کے اوپر کچھ بھی واجب نہیں. اور اگر شہوت کے ساتھ خارج ہوئی ہے تو شہوت کی 3 سٹیجز ہم نے بیان کیے ہیں. اگر انتہا کی شہوت تھی اور اس کے ساتھ رطوبت خارج ہوئی ہے تو یہ رطوبت منی کے حکم میں ہے، یعنی نجس ہے اور غسل بھی واجب ہے فتوے کی بنا پہ. دوسری صورت کہ جہاں پر درمیانی درجے کی شہوت تھی وہاں پر اگر رطوبت خارج ہوئی ہے تو وہاں پر یہ رطوبت نجس ہے اور احتیاط واجب کی بنا پہ جو ہے وہ غسل واجب ہے. اور اگر تیسری سٹیج جو ہم نے بیان کی ہے کہ جہاں پر رطوبت خارج نہیں ہوئی، ہلکی پھلکی شہوت تھی اور جو ہے وہ شرمگاہ کے اندر ہی جو ہے وہ رطوبت رہی ہے اور باہر خارج نہیں ہوئی، تو اس صورت پہ خاتون کے اوپر کچھ بھی واجب نہیں ہے. تو انشاءاللہ باقی عین نجاسات ہم آئندہ والے جو درس ہے اس میں بیان کریں گے. ھذا والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.